بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم سید طارق شہر الہ آباد سے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈسٹری کا پروگرام میری آواز سنو. دہشت گرد یہ ایک الفاظ ہے، مگر اس الفاظ نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا کے رکھا ہوا ہے. ہر چیز کو اتھل پتھل میں کر دیا ہے. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد کا مطلب یہ ہے کہ کراس بارڈر انسان ہتھیار لے کے ایک دوسرے ملکوں میں جائیں اور وہاں پہ دہشت مچائیں، وہاں پہ لوگوں کو مارے کاٹیں. ایک جنرل پرسپشن یہی ہے دہشت گردی کا. مگر حقیقت میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ دہشت گردی کا صرف ایک حصہ ہے کہ دوسرے ملک سے دوسرے ملک میں جا کر کے دہشت گردی کرنا، خودکش حملے کرنا، تباہیاں لانا، بربادی لانا، یہ ایک حصہ ہے. اور ان سے کہیں زیادہ بڑے قسم کے دہشت گرد وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں، اور ان وائٹ کالروں میں صف اول قوم کے رہنما لوگ ہوتے ہیں، اور قوم کے رہنماؤں میں علماء دین. ان لوگوں نے قوم کو آپس میں لڑوا کر کے ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا. کوئی بھی آدمی کسی کو برداشت کرنے کی خواہش ہی نہیں رکھتا. ہر آدمی ایک دوسرے کا جانی دشمن بن گیا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو. ہر آدمی اپنے کلٹ، اپنے فرقے کو مان رہا ہے اور گمراہی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. آپس میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کی تباہی و بربادی پہ خوشی مناتے ہیں. دہشت گرد وہ بھی ہے جو سماج کے اندر رہ کر کے سماج میں برائی پھیلا رہا ہو. دہشت گرد وہ بھی ہے جس نے عدل و انصاف کو ایک دکانداری میں تبدیل کر دیا، جہاں نہ عدل ہے نہ انصاف ہے. اور اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو خریدنا پڑے گا. آپ کو انصاف ملے گا نہیں، بلکہ آپ کو انصاف خریدنا پڑے گا. یہ بھی لوگ دہشت گرد ہی ہیں. دہشت گرد وہ بھی ہیں جنہوں نے سماج کو بیماری میں مبتلا کر دیا، ڈپلیکیٹ دواؤں سے اور کھاد کیمیکل یوز کر کے کھانے کی چیزوں کو بنانے میں. انہوں نے پورے ملک کو، پوری قوم کو، پورے عوام کو بیماری میں مبتلا کر دیا. یہ بھی دہشت گرد ہیں. دہشت گرد وہ بھی ہیں جنہوں نے سماج میں ننگا پن عام کر دیا، جن کی وجہ سے ننگا پن، کھلا پن، بے حیائی، بغیرتی، بدکاری، بد تہذیبی، بد دینی عام ہو چکی ہے. یہ ننگا پن پھیلانے والے لوگ بھی دہشت گرد ہیں. دہشت گردوں میں سب سے بڑی جماعت ان لوگوں کی ہے جو خاموش رہتے ہیں اور خاموش رہ کر کے چپ چاپ دیکھتے رہتے ہیں. جو کمزور ہیں وہ سہتے رہتے ہیں، اور جو کمزور نہیں ہیں وہ چپ چاپ دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. کیسے کوئی کمزور ہمیں مل جائے اور ہم اس کو لوٹ پاٹ لیں، ہم اس کو دغا دے دیں، ہم اس کو دھوکہ دے دیں. دہشت گردی صرف ہتھیار اٹھانے سے نہیں ہوتی ہے. ہتھیار اٹھا کے آپ ایک کو ماریں گے، دو کو ماریں گے، 5 کو ماریں گے، 10 کو ماریں گے، بہت زیادہ 100 کو ماریں گے. مگر یہ دہشت گردی جو ڈپلیکیٹ دواؤں سے ہوتی ہے، یہ دہشت گردی جو عدل انصاف نہ ملنے سے ہوتی ہے، یہ دہشت گردی جس کی وجہ سے ایک بے حیائی، بغیرتی عام ہو چکی ہے، یہ زیادہ دردناک ہے اور اس نے سماج کو زیادہ تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے. کراس بارڈر یا وہ شخص جو ہتھیار اٹھا کر کے کسی کو نقصان دیتا ہے وہ تو دکھ جاتا ہے، مگر یہ وائٹ کالر دہشت گرد یہ سماج کے اندر گھن اور دیمک کی طرح لگے ہوئے ہیں اور گھن اور دیمک کی طرح ملک کو، قوم کو، عوام کو چر چر کے ختم کر رہے ہیں.
تو ان دہشت گردوں سے نپٹنا بہت مشکل ہے، مگر کوشش کرنی چاہیے، کوششیں اکثر کامیاب ہوتی ہیں۔ جہاں کہیں بھی کوئی غلطی دیکھیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ آپ کو موت کا ڈر ہوگا، مگر موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں اللہ نے رکھی زندگی اور موت، وہیں پہ زندگی ملے گی، وہیں پہ موت ملے گی۔ تو موت کا ایک دن معین ہے، تو ڈرنا کس بات کا ہے؟ سچ بولنا، اور سچ بول کر کے ان دہشت گردوں سے مقابلہ کرنا۔ مقابلہ نہیں کر سکتے تو بھی کوشش کرنا، یہ بھی ایک جد و جہد ہے، یہ بھی ایک سماج کے لیے اچھا کام ہے۔ شکریہ۔